سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، کیونکہ یہ بات، اور یہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ بڑی بحث ہو رہی تھی مسلم لیگ نون میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے پارٹی کمز فرسٹ. کسی نے یہ بھی کہا، مجھے یہ بھی کہا گیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے، ہماری یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. کیا مریم بی بی کا تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا، میاں صاحب کی تقریریں ختم، ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نہیں گئی، شہباز صاحب گئے، میاں صاحب نے خطاب نہیں کیا، کوئی جرنیلوں کے نام نہیں لیے، یہ اس طرف ایک قدم ہے، سی بی ایمز ہو رہے ہیں آپس میں. جو آپ نے باتیں کی ہیں، ایک بات بھی میں نے کسی میٹنگ میں نہیں سنی. وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ہر آدمی کرتا ہے، 10-15 منٹ کی تقریریں کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں. شہباز صاحب اندر تھے، مریم بی بی یہاں پر جلسے ہوتے تھے وہ جاتی تھیں پی ڈی ایم کے. جب شہباز صاحب باہر آئے تو وہ جا رہے ہیں. اب کل مظفرآباد میں پہلا جلسہ ہے، اس میں مریم بی بی شہباز صاحب دونوں نے جانا. شہباز صاحب کل نہیں آ سکتے، کل مریم بی بی وہیں پہ ہوگی. پھر آپ کا سوال ہوگا شہباز صاحب پیچھے ہو گئے، مریم بی بی آگے ہو شہباز صاحب گئی. نہیں آ رہے، کل وہ مظفرآباد کے جلسے میں نہیں آ سکیں گے، ان کی طبیعت بیک کا ایشو ہے. تو مجھے ابھی خبر آئی ہے. سو مریم اورنگزیب نے آزاد کشمیر میں جلسوں کے بارے میں جو کہا کہ شہباز صاحب اور مریم بی بی کل مظفرآباد پہنچیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب نہیں جائیں گے؟ جی کل وہ نہیں آ پائیں گے کیونکہ ان کی بیک کا کچھ ایشو ہے. ابھی میری 1 گھنٹہ پہلے. تو پھر لوگ کہیں گے اچھا جدھر مریم نواز جاتی ہیں وہاں شہباز صاحب نہیں ہوتے، جہاں شہباز صاحب جاتے ہیں وہاں مریم نواز نہیں ہوتی. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کل آپ کو زحمت نہ فرمائے آپ یہ سوال کرنے کی، سر ٹائم بچ جائے اس ملک کے عوام کا. مسئلہ رولا یہی ہوتا نا جی، پی ڈی ایم کے جلسے میں جہاں مریم بی بی جاتی تھیں وہاں پر شہباز صاحب چلے گئے، مریم بی بی نہیں گئے. اب جا رہے ہیں آزاد کشمیر، وہاں مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہیں، شہباز. کیوں نہ لوگ اینالائز کریں، کیونکہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سب اچھا نہیں ہے آپ کی پارٹی. سارا دن اینالائز کرتے رہے، حقیقت نہیں بدلے گی. حقیقت یہ ہے کہ مسلم کے اندر کوئی دراڑ نہیں، دراڑ نہیں ہے، سوچ میں فرق ہوتا ہے. وہ جاتا ہے ہر دو گھر میں، اور فیملیوں کا اختلاف بھی آپ جانتے ہیں، گھر میں سوچ میں فرق ہوتا ہے. لیکن جب ایک پارٹی فیصلہ کر لے سب اس کے پابند ہوتے ہیں. سو شہباز صاحب کل نہیں جائیں گے لیکن آگے جائیں گے کسی. شہباز صاحب جہاں تک میری نالج ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی شام میں 7 بجے کے قریب کہ وہ کل نہیں آ پائیں گے بیک کے ایشو کی وجہ سے. 5:50 پہ ان کو بیک کا ایشو نہیں تھا اور 8 بجے بیک کا ایشو. جی 7 بجے کے قریب، یہ صبح کی خبر ہے جو مریم 5:50 پہ. جی یہ میں نے ہی دی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کو دوپہر میں کہ آپ یہ ریلیز کر دیں. اس کے بعد یہ خبر آئی ہے. لیکن کوٹلی کے جلسے میں، راولہ کوٹ کے جلسے میں، میرپور کے جلسے میں شہباز صاحب ہوں گے. اور 4 بڑے جلسے شہباز صاحب نے خطاب کرنا تھا، کل وہ نہیں آ پائیں گے. سو مریم نواز صاحبہ اور وہ دونوں ہوں گے. دیکھیں مسئلہ یہ پتہ ہے کیوں لوگ اینالائز کرتے ہیں شاید صاحب، کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے اس دن شہباز صاحب نہیں ہوتے، کہ وہ گھر میں ڈیتھ ہو گئی، لوگ دعا کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ کل ہو چکا ہے. اگلے دن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پہنچ جاتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پرائرٹی کدھر ہے، دعا کدھر ضروری ہے، کدھر غیر ضروری ہے، کدھر پہنچنا زیادہ ضروری ہے. اس وجہ سے سوال ہوتا ہے. بلاول بھی اسی وجہ سے کہتا ہے یہ کیوں نہیں پہنچے اس جلسے. معذرت سے کون سے جلسے؟ سر کل ہو چکا تھا جس دن بجٹ پاس ہوا نا، کل بھی ہو چکے تھے. بھائی یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی فیملی کا فیصلہ ہے، تھوڑا سا ان کو یہ ڈسکشن دے دیں. جب ووٹ آپ خیال میں بجٹ 1 ووٹ سے پاس ہوتا ہے؟ نہیں مجھے بتا دیں نا، مجھے بتا دیں. آپ کا خیال ہے آپ نے جو استعفے دینے تھے اس سے حکومت گر جاتی؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں گرتی. بالکل گرتی. سر یہ اب آپ ویو کا بھائی یہ گرے یا نہیں گرے، جب اپوزیشن ایک نظام سے نکلے گی وہ نظام نہیں رہ سکتا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں بلاول صاحب کرتے ہیں یا دوسرے آپ بھی کرتے ہیں کہ 1 ووٹ ہوتا ہے بجٹ پاس کرنے کا، سینکڑوں ووٹ ہوتے ہیں. سر وہی سینکڑوں ووٹ جتنے ووٹ تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، جتنے پہ گیلانی صاحب سینیٹر بنے اتنے ہی ووٹ آج اسی اسمبلی میں اتنے ہی ووٹ ہیں. سر دیکھیں یہ when you say things like these نا، یہ ہوتا ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں، جو آپ کو برا لگتا ہے آپ اس سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. میں صرف حقائق کی بات کرتا ہوں. گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے، اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا گیا، وہ 178 ووٹ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بات ختم ہو گئی. اب اپوزیشن میں حکومت کے 172 کم از کم اراکین موجود تھے، میکسیمم اپوزیشن 163 پہ تھی. وائس ووٹ ہوتا ہے بجٹ میں. کبھی کبھی آپ ایک سمبولکلی آپ ایک کاؤنٹ کروا دیتے ہیں، یہی وہاں پر ہوا. بلاول صاحب دوسرے کاؤنٹ میں جب ہم نے کوشش کی رات کو، ہمارے لوگ اس وقت تھوڑے زیادہ تھے، 150 سے اوپر تھے، تو وہ ایک بہتر نمبر آ جاتا. وہ اسپیکر صاحب نے اجازت نہیں دی، بات ختم ہو گئی. ان چیزوں میں آپ زیادہ
اہمیت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں, آپ کے اتحادی دیکھتے سر, ہم نہیں دیکھتے. جی ہم نہیں دیکھتے, آپ کے اتحادی دیکھتے. میں کہا اتحادی وہ وہی بات کر لیتے نا, اتحادی آپس میں بات کرتے ہیں اتحاد میں, وہ باہر نکل کے ٹی وی پر الزامات نہیں لگاتے ایک دوسرے پر. یہ تو آپ لوگوں نے بھی یہ کیا نا, ہم نے کبھی نہیں کی ایسی بات یار. سارا پی ڈی ایم تو اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ساری. آپ لوگ آئے پریس کانفرنسیں, آپ کو یاد ہوگا مریم بی بی کی ٹویٹیں, پریس کانفرنسیں سے 2 جماعتیں نکلی ہیں, اپنی نکالی گئی ہیں سر, نکلی ہیں اپنی مرضی سے. جب ان کو میں نے شو کاز جاری کیا کہ آپ نے جو فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا اس کی وائلیشن کی ہے, اس کی وضاحت ہم نے طلب کی, یہ بات ہوئی. اب جو بلاول صاحب کہتے ہیں اب یہ شو کاز تو نہیں بنتا نا, کیا بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کر دیں نا, ان کے لیڈر ہیں, ان پہ شو کاز کر دیں, بالکل بنتا ہے. آپ مولانا کو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو شو کاز کریں؟ میں نہیں, میں بلاول صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں شہباز صاحب, یہ پارلیمانی پارٹی لیڈر ہیں, یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بجٹ کی ووٹ کے وقت موجود نہیں تھے, آپ سے میں پوچھ, یہ ان کا بالکل حق ہے. مولانا صاحب یہ پی ڈی ایم اپوزیشن نہیں کر رہی ہے, یہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے جس پر شہباز صاحب بیٹھے ہیں, ان کی وجہ سے بیٹھے ہیں, یہ تسلیم کرتے ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.